اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حاضر ہونے کا مقصد مولا علی کی شہادت پر چند الفاظ ادا کرنا ہے۔ 19 رمضان مولا علی کی پر نماز فجر کے دوران حملہ ہوتا ہے اور 2 دن زخمی حالت میں آپ بستر مرگ پہ ہیں اور 21 رمضان آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مولا علی کی شان بیان کرنا مجھ جیسے ناقص العلم کے بس کی بات نہیں، بلکہ مجھ جیسے کیا یوں سمجھ لیجئے کہ مولا علی کی شان کے بارے میں لب کشائی کرنا ہر ایک بندے بشر کا کام ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ مولا کا نام اتنا بھاری ہے، اتنا بااثر ہے، اتنا پر اثر ہے کہ کوئی شخص مذاق میں بھی مولا کا نام نہیں لے سکتا۔ یعنی اگر ہم تذکرہ کریں عام لفظوں میں، امت مسلمہ میں بھی جو ہے ہمارے جو مسلمان حضرات ہیں ان کے اندر بھی بے انتہا لوگ ایسے ہیں جو مولا علی کے نام اور تذکرے سے چڑ جاتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، جلسی رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ فرمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان موجود ہیں ان کا یقین نہیں رکھتے اور نہ ان کی صداقت پر ایمان اور ان کا یقین موجود ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی شان میں فرمایا من کنت مولا فا علی المولا۔ یہ موقع ایسا تھا کہ جس وقت اس دور کے مسلمان جب حج سے واپسی ہوئی، واقعہ تقریباً آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، جب حج سے واپسی ہوتی ہے اور واپسی ہونے کے بعد جب مولا علی غدیر خم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو غدیر خم کے موقع پر چند اصحاب جو ہے وہ مولا علی سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور بدمزگی یا کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ماحول تھوڑا سا کشیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے اور خبر دی جاتی ہے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں باہر، اور باہر آنے کے بعد مولا علی کی شان میں یہ الفاظ بآواز بلند سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلا، کسی کو نہیں پتہ، کوئی حدیث کوئی ضعیف حدیث ہے یا کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ عام سائے ستہ کی کتابوں میں اور مستند کتابوں میں یہ درج موجود ہے، من کنت مولا فہا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا علی کا ہاتھ بلند کیا فضا میں، اور فضا میں اپنا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا کہ میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب جو لوگ اپنے نبی کو ہی مولا نہیں مانتے تو وہ علی کو مولا کیا خاک مان سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بارہا مقامات پہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی البابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اگر کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم باطن سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو اس کو مولا علی کے قدم بوسی کرنا لازمی ہوگی۔ مولا علی کی قدم بوسی کیے بغیر جو ہے وہ علم کے شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ فرمان علی شان موجود ہیں، ساری مستند کتابوں میں فرمان علی شان موجود ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا اے علی تمہارا جسم میرے جیسا، تمہارا خون میرے جیسا، تمہارا گوشت میرے جیسا، تمہاری جلد میرے جیسی، تمہاری شکل و صورت میرے جیسی، یہاں تک کہ تمہاری ہڈیاں میرے جیسی، تمہارا کمپلیٹ جسم میرے جیسا، یہاں تک کہ اللہ نے جس نور سے مجھے تخلیق کیا اسی نور سے جو ہے تمہیں تخلیق کیا۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف، جب لوگ علی سے بغض اور عناد رکھتے ہیں تو اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔
ابھی ہم صرف شہادت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. شہادت کے موضوع پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم دشمنی کے موضوع پہ نہیں جاتے کہ مولا علی سے دشمنی کیا رہی، مطلب اس دور کے مسلمانوں میں یا جو لوگ موجود تھے ان میں دشمنی کا مقصد کیا رہا ان کا. اچھا جی، مولا علی جب خلیفہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ بنے مولا علی. ٹھیک ہے جی. اب مولا علی علیہ السلام جب خلیفہ بنتے ہیں تو دور انتشار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی ہی کثیر تعداد جو اس وقت صحابہ کرام تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکے تھے، وہ لوگ بھی جو ہے وہ حضور مولا علی کے خلاف ہو گئے. اور اسی وجہ سے چند جنگوں کا بھی سامنا مسلمانوں کے درمیان ہوا، جیسے کہ جنگ جمل بی بی عائشہ اور مولا علی کے درمیان لڑی گئی. اس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے یا مارے گئے، جو بھی کہہ لیجئے، تو اس میں کام آ گئے. اس کے بعد جب مولا علی آگے بڑھتے ہیں اور اپنی خلافت کا اعلان کرتے ہیں اور خلافت کا اعلان کرنے کے بعد کوفے کو اپنا پایہ تخت بنا لیتے ہیں، تو دمشق میں موجود امیر معاویہ نے آپ کی خلافت کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. صفین تشکیل دی گئی اور جنگ صفین 3 دن تک چلتی رہی، جس میں صحابہ کرام کی جماعت دونوں جانب سے برسر پیکار رہے اور تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 25,000 یا 35,000، کچھ روایتوں میں 25 اور کچھ 35,000 مولا علی کی جانب سے لوگ شہید ہوئے، اور امیر معاویہ کی جانب سے جو تھے صحابہ کرام کی تعداد 45,000 ہے. اس طرح کے تقریباً 70,000 یا 75,000 صحابہ کرام جو ہے ان جنگوں میں کام میں آ گئے اور شہید ہو گئے. اب جنگ صفین چل رہی ہے اور جنگ صفین کے بعد جو وہ تحکم کا حکم ہو جاتا ہے اور قرآن کے اوپر فیصلہ لیا جائے اور بنایا جائے، تو اس دوران جو ہے چند لوگ وہ مخالف ہو گئے. یعنی ایک گروپ جو تھا وہ، یعنی جنگ صفین میں مولا علی کی طرف اور حضرت امیر معاویہ کی طرف 2 گروپ تھے، تیسرا ایک گروپ خارجین کا بن گیا. اب خارجین میں سے ہی ایک بعض روایت، یہاں 2 روایتیں موجود ہیں مولا علی کی شہادت کے حوالے سے، 2 روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں تو یہ آ گیا کہ خارجین کا جو گروپ تھا اس میں سے ایک گروپ تشکیل دیا گیا، جس میں یہ کہ لکھا جاتا ہے بعض کتب میں مورخین نے لکھا ہے کہ 3 لوگوں کے نام جو ہے وہ لیے گئے کہ بھئی مولا علی کا، حضرت علی کا، مولا علی اور امیر معاویہ اور عمرو بن العاص، یہ 3 جو بندوں کا یہ ٹارگٹ کلنگ میں یعنی کہ نام شامل ہو گیا اور اس وقت کے لوگوں کو سپاری دے دی گئی. اچھا، ایک روایت تو یہ ہے کہ بھئی یہ 3 لوگ تھے جن لوگوں کو شہید کرنا تھا، اور جب وہ نکلے شہید کرنے کے لیے، اب یہ جو بندہ استعمال ہوا یہاں پہ عبد الرحمن ابن ملجم، جو مولا علی کے ساتھ کافی عرصے سے غلام تھا، مولا علی کا ایک غلام تھا، اور عبد الرحمن ابن ملجم مخالف پارٹی میں چلا گیا، اور مخالف پارٹی میں جانے کے بعد مولا علی، اب وہ 2 احباب فجر کی نماز میں موجود نہیں تھے اپنی مساجد میں جہاں جہاں وہ حملہ کرنے کے لیے گئے، اور مولا علی کوفے کی جامع مسجد میں امامت فرما رہے تھے، لہٰذا امامت فرماتے ہوئے ان کے اوپر اٹیک ہوا. زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ان کے سر کو زخمی کیا گیا اور وجود کو زخمی کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ 2 دن تکلیف دہ حالت میں رہے، اور رہنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا. اچھا جی، دوسری روایت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی رقاصہ ہے کہ جو کوفے میں اپنا مسکن بناتی ہے، اور کوفے میں چند نوجوان اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور وہاں ایک مجمع جمع غفیر لگ جاتا ہے. جب عبد الرحمن ابن ملجم وہاں سے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ رقاصہ ہے، تو لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بھگا دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے یہاں سے چلے جائے. تو وہ رقاصہ ان کو بلا لیتی ہے، اور بلا لینے کے بعد وہ ان سے کوئی راز و نیاز کی گفتگو ہوتی ہے، تو گفتگو کچھ آگے بڑھتی ہے. آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ پیار اور محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ رقاصہ یہ شرط رکھتی ہے کہ بھئی اگر میری شادی آپ سے ہوتی ہے تو آپ کو مولا علی کو شہید کرنا پڑے گا.
تو اس کنڈیشن کو عبد الرحمن ابن ملجم مان کر وہ اٹیک کرتے ہیں. یعنی دوسری روایت ہے. یہ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ جنگ صفین میں جو گروپ بنا خارجین کا وہاں سے تشکیل دیا گیا یہ گروپ, اور اس میں عبد الرحمن ابن ملجم کو شامل کیا گیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ رقاصہ کے کہنے پر وہ آئے اور آ کے انہوں نے مولا علی کے اوپر اٹیک کیا. بہرحال دونوں روایتیں آپ کے سامنے موجود ہے. اور دشمنی جو شروع ہوئی جنگ صفین سے وہ آج تک لوگوں کے درمیان موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کی شہادت اور اس سے پہلے سے اگر ہم چلتے ہیں تو اہل بیت اطہار کا جو کے ساتھ ظلم و ستم کا جو نظام رہا, خاص کر دوسروں کو الزام نہیں دیا جا سکتا, خاص کر ہم مسلمانوں کے اندر ہی یہ گروپ ایک ہمیشہ سے موجود رہا اور وہ مخالفت مولا علی میں جو ہے وہ چلتا رہا. یعنی بی بی فاطمہ کی شہادت سے جو سلسلے کا آغاز ہوتا ہے ظلم و ستم کے, اس کو وہ امام عالی مقام مولا حسین کی شہادت کے بعد بھی تھمتا نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ اہل بیت کی شہادت کا اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. مولا علی کے خلاف جو لوگ ہوئے وہ جنگ صفین سے شروع ہوئے, اور آج بھی جنگ صفین والا گروپ موجود ہے جن کے سامنے جب بھی مولا علی کا تذکرہ کیا جائے گا تو ایک ٹیسٹنگ کیس کے طور پہ جب بھی کبھی مولا علی کا نام آپ کسی کے سامنے لیں گے اور 4 لوگ اگر 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مولا علی کا تذکرہ شروع کر دیں, کوئی بیان, کوئی اقوال زرعی یا کوئی قول بیان کرے, تو دوسری طرف سے کسی نہ کسی صحابی کے لیے یا کسی کوئی آواز ضرور اٹھے گی. یعنی مولا علی کی شان اگر بیان کرتے تو دوسری طرف سے کسی اور کی شان بھی لازمی سامنے آئے گی. یہ ایک اندر موجود جو ہے, ایک لاوا لوگوں کے اندر موجود ہے جو احساسات اور جذبات کو مجروح کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ مولا علی کی شان مذاق سے بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. مولا علی کی شان اتنی بھاری ہے کہ ان کا نام لینا بھی کسی مقام پر بڑا مشکل ہے. اور جو عقیدت اور محبت والے ہیں وہ بھی دنیا میں موجود ہیں, اور جو نفرت والے ہیں وہ بھی دنیا میں موجود ہیں. لہٰذا محبت والے ان کے ترانے گاتے رہتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, اور جو نفرت والے ہیں وہ نفرت کا اظہار بھی اسی طرح کرتے رہتے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ آ گئی ہے کہ اب برملا نفرت کے اظہار کے طور پہ جو ہے وہ جو ہے مختلف ناموں کو پرچار اور پروموٹ کرنا جو ہے وہ یہاں تک کہ یزید کے حق میں بھی لوگوں نے نعرے بازی کر دی, یہاں تک کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر بھی کتابیں لکھ دی, اور بہت سارے لوگوں نے تو کیا سے کیا بہرحال جو اسلامی کتب میں اور اس میں جو آیا ہے. بہرحال تو ہم یہ ماننے پہ ہم ان کے محبت کے حوالے سے صرف یہی مانتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس نے نبی کو مولا تسلیم کر لیا اس نے علی کو بھی بنایا جائے. تو اس دوران جو ہے چند لوگ وہ مخالف ہو گئے, یعنی ایک گروپ جو تھا وہ, یعنی جنگ صفین میں مولا علی کی طرف اور حضرت امیر معاویہ کی طرف 2 گروپ تھے, تیسرا ایک گروپ خارجین کا بن گیا. اب خارجین میں سے ہی ایک بعض روایت, یہاں 2 روایتیں موجود ہیں مولا علی کی شہادت کے حوالے سے, 2 روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں تو یہ آ گیا کہ خارجین کا جو گروپ تھا اس میں سے ایک گروپ تشکیل دیا گیا جس میں یہ کہ لکھا جاتا ہے, بعض کتب میں مورخین نے لکھا ہے کہ 3 لوگوں کے نام جو ہے وہ لیے گئے کہ بھائی مولا علی کا, حضرت علی کا, مولا علی اور امیر معاویہ اور عمرو بن العاص, یہ 3 جو بندوں کا یہ ٹارگٹ کلنگ میں یعنی کہ نام شامل ہو گیا, اور اس وقت کے لوگوں کو سپاری دے دی گئی. اچھا, ایک روایت تو یہ ہے کہ بھئی یہ 3 لوگ تھے جن لوگوں کو شہید کرنا تھا, اور جب وہ نکلے شہید کرنے کے لیے, اب یہ جو بندہ استعمال ہوا یہاں پہ عبد الرحمن ابن ملجم, جو مولا علی کے ساتھ کافی عرصے سے غلام تھا, مولا علی کا ایک غلام تھا, اور عبد الرحمن ابن ملجم مخالف پارٹی میں چلا گیا, اور مخالف پارٹی میں جانے کے بعد مولا علی
اب وہ دو احباب فجر کی نماز میں موجود نہیں تھے اپنی مساجد میں جہاں جہاں وہ حملہ کرنے کے لیے گئے، اور مولا علی کوفے کی جامع مسجد میں امامت فرما رہے تھے، لہٰذا امامت فرماتے ہوئے ان کے اوپر اٹیک ہوا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ان کے سر کو زخمی کیا گیا اور وجود کو زخمی کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ 2 دن تکلیف دہ حالت میں رہے، اور رہنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ اچھا جی، دوسری روایت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی رقاصہ ہے کہ جو کوفے میں اپنا مسکن بناتی ہے، اور کوفے میں چند نوجوان اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور وہاں ایک مجمع جم غفیر لگ جاتا ہے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم وہاں سے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہی وہ رقاصہ ہے، تو لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بھگا دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے یہاں سے چلے جائے۔ تو وہ رقاصہ ان کو بلا لیتی ہے، اور بلا لینے کے بعد وہ ان سے کوئی راز و نیاز کی گفتگو ہوتی ہے، تو گفتگو کچھ آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ پیار اور محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ رقاصہ یہ شرط رکھتی ہے کہ بھئی اگر میری شادی آپ سے ہوتی ہے تو آپ کو مولا علی کو شہید کرنا پڑے گا۔ تو اس کنڈیشن کو عبد الرحمن ابن ملجم مان کر وہ اٹیک کرتے ہیں، یعنی دوسری روایت ہے۔ یہ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ جنگ صفین میں جو گروپ بنا خارجین کا، وہاں سے تشکیل دیا گیا یہ گروپ، اور اس میں عبد الرحمن ابن ملجم کو شامل کیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ رقاصہ کے کہنے پر وہ آئے، اور آ کے انہوں نے مولا علی کے اوپر اٹیک کیا۔ بہرحال دونوں روایتیں آپ کے سامنے موجود ہے، اور دشمنی جو شروع ہوئی جنگ صفین سے وہ آج تک لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی کی شہادت اور اس سے پہلے سے اگر ہم چلتے ہیں تو اہل بیت اطہار کا جو کے ساتھ ظلم و ستم کا جو نظام رہا، خاص کر دوسروں کو الزام نہیں دیا جا سکتا، خاص کر ہم مسلمانوں کے اندر ہی یہ گروپ ایک ہمیشہ سے موجود رہا، اور وہ مخالفت مولا علی میں جو ہے وہ چلتا رہا۔ یعنی بی بی فاطمہ کی شہادت سے جو سلسلے کا آغاز ہوتا ہے ظلم و ستم کے، اس کو وہ امام عالی مقام مولا حسین کی شہادت کے بعد بھی تھمتا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ اہل بیت کی شہادت کا اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ مولا علی کے خلاف جو لوگ ہوئے وہ جنگ صفین سے شروع ہوئے، اور آج بھی جنگ صفین والا گروپ موجود ہے، جن کے سامنے جب بھی مولا علی کا تذکرہ کیا جائے گا تو ایک ٹیسٹنگ کیس کے طور پہ جب بھی کبھی مولا علی کا نام آپ کسی کے سامنے لیں گے، اور 4 لوگ اگر 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مولا علی کا تذکرہ شروع کر دیں، کوئی اقوال زرعی یا کوئی قول بیان کرے، تو دوسری طرف سے کسی نہ کسی صحابی کے لیے یا کوئی آواز ضرور اٹھے گی۔ یعنی مولا علی کی شان اگر بیان کرتے تو دوسری طرف سے کسی اور کی شان بھی لازمی سامنے آئے گی۔ یہ ایک اندر موجود جو ہے، ایک لاوا لوگوں کے اندر موجود ہے جو احساسات اور جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ مولا علی کی شان مذاق سے بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مولا علی کی شان اتنی بھاری ہے کہ ان کا نام لینا بھی کسی مقام پر بڑا مشکل ہے، اور جو عقیدت اور محبت والے ہیں وہ بھی دنیا میں موجود ہیں، اور جو نفرت والے ہیں وہ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ لہٰذا محبت والے ان کے ترانے گاتے رہتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، اور جو نفرت والے ہیں وہ نفرت کا اظہار بھی اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ تو صورتحال یہ آ گئی ہے کہ اب برملا نفرت کے اظہار کے طور پہ جو ہے مختلف ناموں کو پرچار اور پروموٹ کرنا جو ہے وہ یہاں تک کہ یزید کے حق میں بھی لوگوں نے نعرے بازی کر دی، یہاں تک کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر بھی کتابیں لکھ دی، اور بہت سارے لوگوں نے تو کیا سے کیا بہرحال جو اسلامی کتب میں اور اس میں جو آیا ہے، بہرحال تو ہم یہ ماننے پہ ہم ان کے محبت کے حوالے سے صرف یہی مانتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جس نے نبی کو مولا تسلیم کر لیا اس نے
علی کو بھی مولا تسلیم کر لیا. اگر تسلیم کر لیا تو مولا علی کے فیض و برکات آپ کے لیے حاضر ہیں. مولا علی کی باطنی تعلیم جو اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا وہ آج بھی جاری و ساری ہے. مولا علی شہید ہیں، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. لہٰذا آج بھی اگر کوئی نبی مولا علی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے یا ان کی تعلیمات سے مستفیض ہونا چاہتا ہے تو وہ مولا علی سے رابطہ کر کے ان سے وہ باطنی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تعلیم ہے، جس کے بارے میں فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، تو مولا علی کے دروازے پہ جا کے قدم بوسی کریں اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.